کائنات کے سارے حسن سمیٹ کر کے اکٹھے کر کے لایا جائے اپنی بارگاہ میں، تو آپ کے قدموں سے بھی حسین نہیں ہو سکتے، آپ کے قدموں سے بھی حسین نہیں ہو سکتے۔ اور حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آخری بات، اور یہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اجمیر کے ڈیبے پہ بیٹھے ہیں وہ بابا جس نے ایک نظر اٹھائی، نہ فقہ بیان کیا، نہ اصول فقہ بیان کیا، نہ حدیث، نہ اصول حدیث، نہ تفسیر، نہ اصول تفسیر، بلکہ یوں نگاہ اٹھائی تو نبی اللہ کو کلمہ پڑھا کر کر دیا، جس کو نائب رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ڈیبے پہ بیٹھے ہیں اجمیر کے، ایک کافر جس کی بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے، وہ اپنی بیٹی کو سجا کے سوار کے ایک دن کہتا ہے بیٹی جا اس بابے کا ایمان کو سر کر کے لے گیا، اس کا بابے کا ایمان برباد کر کے آ۔ وہ سجتی ہے، سنورتی ہے، بن سنور کے بابے کے پاس آتی ہے، اور آ کر کے بابے کے پاس بیٹھ کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جس کا اپنا محبوب سونا ہو کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتا، جس کا اپنا سونا ہو نا محبوب وہ کسی غیر کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو وہ بیٹی بن سنور کے پاس آ گئی، ایک دن اس نے آزمائے اپنے حربے طریقے سارا کچھ آزما کر کے تجربے، وہ واپس گئی نا، باپ نے پوچھا بابے کا ایمان لے آئیے، وہ بیٹی آگے سے کیا کہتی ہے، بابا میں ناکام ہو گئی، اس بابے کا ایمان نہیں لا سکی، اس بابے کا ایمان نہیں لا سکی۔ پھر دوسرا دن آ جاتا ہے، صبح کا وقت ہے، بیٹی کو تیار کرتا ہے، سجا کے سوار کے کہتا ہے جا پھر بابے کا ایمان آج کوشش کر تباہ کرنے کی۔ بیٹی جاتی ہے، جا کر کے اپنے حسن کے جلوے دکھاتی ہے، بکھیرتی ہے، لیکن بابا پھر نگاہ اٹھا کر اس بچی کی طرف نہیں دیکھتا۔ تیسرا دن آ گیا، اب پھر وہ بن سنور کے تیار ہو کر کے جناب من جو بھی اس وقت کا میک اپ تھا، آج کے دور کے جو تھے میک اپ، اس دور کا میک اپ جو بھی تھا، جو بھی سگا تھا، جو بھی ہاتھ سگا تھا، وہ کر کے پھر بابے کی بارگاہ میں، اور آ کر کے بابے کی بارگاہ میں پھر عرض کرتی ہے بابا تیسرا دن ہو گیا تیری بارگاہ میں آتے ہوئے، میرے حسن سے جلوے دیکھنے کے لیے بڑے بڑے شہنشاہوں کی اولاد، بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے، بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے بادشاہ زادے آتے ہیں میرے حسن کے جلوے دیکھنے کے لیے۔ میں نے کبھی کسی کو اپنے حسن، اپنے بال کی ایک جھلک نہیں دکھائی، تیرے سامنے بے حجاب بیٹھی ہوں، تو نے ایک نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ بابا مجھے بتا تیرا کوئی محبوب ہے، بابا مجھے بتا تیرا کوئی محبوب ہے۔ بابے نے یوں چہرہ اٹھایا، آنکھیں پھر بند دی، بابا یوں سر ہلا کر کے کہنے لگا ہاں ہاں بیٹی میرا محبوب ہے، ہاں ہاں بیٹی میرا محبوب ہے۔ وہ محبوب کیسا محبوب ہے؟ بچی عرض کرتی ہے بابا محبوب کیسا ہے، بابا محبوب کیسا ہے؟ بابا کہنے لگا وہ محبوب ایسا ہے جس طرف زلفیں ہل جاتی ہیں دیوانوں کے دل مچل جاتے ہیں، جس طرف میرے محبوب کی زلفیں ہل جاتی ہیں دیوانے مچل جاتے ہیں، دل تڑپ جاتے ہیں، دیوانے جھوم جاتے ہیں، فدا ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب کا حسن ایسا حسن ہے، تاجدار بریلی اور چراغ گولہ کے وہی شعر جو میں نے پہلے پڑھے کہ حسن یوسف پہ لگی مصر میں انگشت زنا چھل کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردانے آ رہے۔ ارے میرا محبوب تو ایسا ہے کہ اگر چراغ گولہ کی زبان سے ترجمہ کروں تو یوں ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا چھل کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردانے عرب وہاں مصر میں تھی فدائی گزرا تھا، یہاں سے کے ساری خدائی گئی ہے۔ اور اعظم چشتی کی طرف جاؤں تو اعظم چشتی کہتا ہے تو مجھے میرا محبوب نہ ڈٹھا، تو مجھے میرا محبوب نہ ڈٹھا، جنوں چند بھی تک شرم آوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جب سونا مکھ تو نقاب ہٹاوے تے جے سونا قدم دھرتی تر رکھے تے دھرتی لف لف جاوے، جے سونا جاوے سیر چمن دی تے سارا گلشن شیف نواوے، جے میرا سونا پاوے ہاتھ بھلا وچ تے ہاتھ بھلا تو ود ود جاوے، تے عقل بھی رب نے اتنی دیتی جڑی علماں وچ نہ آوے، تے علم بھی رب نے اتنا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے۔ توبہ توبہ حسن ماہی دا جدی چال نہ چلی جاوے۔ میرا محبوب تو کائنات کی ہر شے سے سونا ہے۔ اچھا بابا پھر یہ
क्यों नहीं करता, आज मुझे अपने महबूब का दीदार क्यों नहीं करवा देता, आज मुझे अपने महबूब का दीदार क्यों नहीं करवा देता। बाबे ने आंखें बंद हैं, रब की बारगाह में हाथ उठा लिए, मौला 90 लाख को कलिमा पढ़ाया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपना वतन छोड़ दिया, कुछ नहीं मांगा, माँ बाप को छोड़ करके देश से निकल करके प्रदेश की तरफ आया, कुछ नहीं मांगा, इबादतें करता रहा, कुछ नहीं मांगा, रियाज़तें करता रहा, कुछ नहीं मांगा, तेरे खातिर तकलीफें बर्दाश्त करता रहा, कुछ नहीं मांगा, दुख सहता रहा, कुछ नहीं मांगा, परेशानियां उठाता रहा, कुछ नहीं मांगा, भूखा रहा, कुछ नहीं मांगा, प्यासा रहा, कुछ नहीं मांगा। आज एक बेटी सिद्ध के दिल के साथ तेरे दर पे तेरे महबूब का दीदार करने के लिए आई बैठी है। मौला अपनी इबादत का सबब नहीं मांगता, इसके दिल की सदा तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूं, महबूब का दीदार करवा दे। अब उस बेटी की आंखें बंद हैं, मदीने के ताजदार के जलवे देखने को मिल रहे हैं, मदीने के ताजदार के जब जलवे देखने को मिले ना, ज़बान से सदाएं निकल रही है, बाबा कलमा पढ़ाओ, मुस्तफा की गुलामी में दाखिल कर दो, आंखों से आंसू जारी है, और कलमा पढ़ के काला इस्लाम में दाखिल होकर के जब खरामा बड़े धीमे अंदाज में घर पहुंचती है, बाप फिर मामूल के मुताबिक पूछता है, उस बाबे का ईमान ले आई, उस बाबे का ईमान ले आई है। बेटी ने आगे से यूं सर हिला के कहा, हाँ बाबे का ईमान ले आई। सुभान नहीं समझे। उसने पूछा मामूल के मुताबिक, तीसरा दिन था ना, 2 दिन पहले पूछता रहा ना, बाबे का ईमान ले आई है। वो कहती नहीं बाबा मैं कामयाब नहीं हो सकी, मैं नाकाम होकर वापस आ गई हूँ। तीसरा दिन आया, मामूल के मुताबिक फिर पूछा, बेटी बाबे का ईमान ले आई है? उसने कहा अब ले आई हूँ। सुभान अल्लाह, ईमान ले आई हूँ। वो काफिर था, अपने ज़ाविये नजर से पूछ रहा था, ये तो मोहम्मद अरबी की गुलाम बन चुकी थी ना, ये तो सरकार की गुलाम बन चुकी थी। कहने लगी हाँ बाबा ले आई। उसने अपना वो बात की, चला गया काम को। जब घर को वापस लौटा तो आकर के देखा पर्दे के पीछे तो दुरूद व सलाम पढ़ने की सदाएं आ रही। पता चला कि ईमान मिल जाए तो ईमान वाले मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करते हैं, दुरूद की कसरत किया करते हैं। लोग जो मर्जी कहते रहे, दीवाना कहते रहे, पगला कहते रहे, मजनू कहते रहे, जो भी कहते रहे, पागल कहते रहे, जनाब मन इसका दिमाग सिखा गया है, ये परेशान है, ये पागल है, ये जो भी है, लोग कहते रहे, दीवाने कहते हैं, तू कहता रहे, हम तो मुस्तफा के फरमान पे अमल यूं करेंगे, खुदा का भी जिक्र यूं करेंगे कि लोग हमें दीवाना कहे, मुस्तफा का भी जिक्र यूं करेंगे कि लोग हमें पागल कहना शुरू कर दें, हमें पागल कहना शुरू कर दें। अब उसने देखा मेरे घर से नबी की जात पे, मोहम्मद की जात पे दुरूद व सलाम पढ़ने की सदाएं आ रही। देखा कौन पढ़ रहा है, कौन आया है। पर्दा उठाया तो देखा अपनी ही बेटी अपने ही घर में मुस्तफा की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद व सलाम पढ़ रही है। उसने कहा मेरे घर में खैर का राज, खैर का ईमान लेकर के ऐसा नहीं चलेगा। उसने कहा बाबा अब दीदारे मुस्तफ़ा कर चुकी हूँ, अब दीदारे मुस्तफ़ा कर चुकी हूँ। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया, अनमोल के बेदाम कर दिया कि अब हम ऐसे कीमती हो चुके हैं कि हमारी कीमत लगाने वाला कायनात में है ही कोई नहीं है ही कोई नहीं है। और गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। बाबा दुरूद सलाम तो नहीं छोड़ सकती। उसने कहा मैं मारूंगा। उसने कहा मार, जान से मार दे, अब दुरूद सलाम नहीं छोड़ सकता। पता चला हर दौर का काफिर ये चाहता है मोमिन दुरूद ना पढ़े, और हर दौर का मोमिन ये चाहता है मुझे मुस्तफ़ा के नाम पे तकलीफें मिले, मैं मुस्तफ़ा को याद करता चला जाऊं। अब उसने कहा बेटी मैं मारूंगा। उसने कहा मार बाबा जितना मार। उसने कहा मारा, इतना मारा, लटका करके मारा, बेटी बेहोश हो गई। वो अपने काम को चला गया, लटका करके जब मारा ना वापिस आया, बेटी देखा होश में है, तो फिर मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ रही है, फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़ रही है। बाप ने कहा बेटी मैंने तुझे मारा। उसने कहा बाबा किसने मारा?
کیسے مارا؟ کس کو مارا؟ اس نے کہا میں نے مارا، تجھے مارا، شدید مارا، لڑکا کر کے مارا۔ تجھے پھر سمجھ نہ آیا؟ بیٹی آگے سے مسکرا کر کے کہتی ہے بابا اپنے اپنے تصور کی بات ہے، تیری نظر مار پہ تھی، میری نظر سرکار پہ تھی۔ بابا اپنے اپنے تصور کی اپنی اپنی نظر، زاویہ نظر کی بات ہے کہ تیرا تصور جو تھا ٹکا ہوا تھا، میں بیٹی کو مار رہا ہوں، میری نظر سے تو دیکھ میں مصطفیٰ کی غلام ہوں، تو مجھے مصطفیٰ کے نام پہ مار رہا تھا، تکلیفیں دے رہا تھا، دکھ پہنچا رہا تھا، مصیبتیں میرے اوپر ڈال رہا تھا، میں مصطفیٰ کو یاد کر رہی تھی، میرے آقا مجھے دیدار عطا فرما رہے ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ باپ کے گھر سے اگر باپ کی بات نہ مانوں گی تو یہ جائیداد سے آگ بھی کر سکتا ہے، جائیداد سے آگ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہاں مجھے قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ کسی نے پوچھنا ہے تو پوچھے نا حضرت عثمان سے، اتنی بادشاہت چھوڑ کر کے، اتنی جناب مان چھوڑ کر کے سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو پھر سرکار کی بارگاہ سے انعام کیسا ملتا ہے؟ ارے پوچھنا ہے تو اس صدی کے غازی اعظم، شہید اعظم، عاشق رسول، عاشق صادق غازی ملک ممتاز حسین قادری سے پوچھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ممتاز قادری نے غلط کیا ہے، اور صاحبزادہ فضل کریم جب حاضر ہوئے نا اڈیالہ جیل میں غازی صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے، آپ کہنے لگے غازی صاحب لوگ آج کہہ رہے ہیں 12 گھنٹے کی، 16 13 گھنٹے کی تقریریں کر کے کہ ممتاز قادری نے غلط کیا ہے، تو کیا آپ ان کی بات مان لو گے؟ غازی صاحب فرمانے لگے صاحبزادہ صاحب جو کوئی کہتا ہے کہتا رہے، ساری دنیا یہ کہتی رہے ممتاز قادری نے غلط کیا ہے، پر میں جب سے جیل میں آیا ہوں 12 مرتبہ مجھے مصطفیٰ کا جلوہ مل چکا ہے، 12 مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار حاصل ہو چکا ہے۔ اور کیا بات